بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی جا کے ہمارے ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک تو یہ ہے، دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور وہ جو ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ آشا غوث پاشا، ایک ان کی ہے، اور خان صاحب نے جو ہے نیب کے چیئرمین کو 15 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب جو لیگل ٹیم ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے سراسر غلط کیس تھا، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی اور غلط کیس نیب نے بنایا مجھے، اور جس طریقے سے میری گرفتاری کروائی ہے وہ بھی غیر قانونی غیر آئینی تھی۔ تو 15 ارب روپے کا تو نوٹس بھیجا ہے چیئرمین نیب کو، 10 ارب روپے کا نوٹس بھیجا وفاقی وزیر قادر پٹیل کو، جو وفاقی وزیر صحت بھی ہیں، اور وہ ان کو 10 ارب روپے کا ہرجانہ کا نوٹس ان کو بھی بھیج دیا ہے کہ جو رپورٹ دی ہے وہ فیک رپورٹ تھی، بالکل غلط سی رپورٹ، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ تو ناظرین، اس حد تک حکومت گر چکی ہے کہ غیر قانونی غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے واضح کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں جو پیسہ آیا ہے نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے انگلینڈ کی، جو اس نے ریکور کروایا تھا ہمارے ریاست سے پیسہ، وہ آج بھی سپریم کورٹ کے خزانے میں پڑا ہوا پیسہ، اور ان کے اکاؤنٹ میں ہے پیسہ۔ میں نے اس پیسے کو نہیں چھیڑا، نہ مجھے پتہ اس کے بارے میں، اور انہوں نے وہ جو انگلینڈ کا پیسہ ہے وہ ان کے گلے ڈال دیا۔ 9 ارب غالباً ڈالر، 9 ارب روپے ہے یا 9 ارب ڈالر ہیں، اتنا ہی کچھ پیسہ ہے جو انہوں نے ڈالا، وہ مگر ابھی تک سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہی پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے کہا کہ نہ تو مجھے نوٹس سرو ہوا ہے، نہ مجھے کسی چیز کا علم ہے، اور نہ مجھے بتایا گیا ہے، نہ میں اشتہاری ہوں، نہ میں بھاگا ہوں، نہ میں مفرور ہوں۔ تو کس بنا پہ مجھے اس طریقے سے رینجرز نے وہاں سے ریکور کیا، اور جس طرح میری تذلیل کی گئی وہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ تو میں اس لیے ان کو نوٹس بھیج رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے جو پاکستان میں جو ٹرسٹ چل رہے ہیں، شوکت خانم ٹرسٹ جو ہے ہاسپٹل ہے، کینسر ہاسپٹل بھی ہے، اور نمر یونیورسٹی بھی چلا رہے ہیں عمران خان صاحب، تو انہوں نے کہا اس طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز آ رہے ہیں اس میں کمی آئے، اور اس کی کمی کے ذمہ دار جو ہے یہ پی ڈی ایم حکومت اور نیب ہوگی۔ ناظرین، یہ تو تھا ان کا عمران خان صاحب کا جو نوٹس بھجوا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ آغا غوث بخش نے کہا ہے، غوث بخش پاشا نے کہا ہے کہ آئندہ ٹیکس بجٹ فری نہیں دے سکتے۔ ناظرین، اور یہ جو امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے اور اسحاق ڈار ہے، اور یہ فرما رہے ہیں جی ٹیکس فری بجٹ ہوگا، غریبوں کے لیے بجٹ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ بات اس بات پہ اندازہ کر لیں کہ وزیر مملکت کچھ کہہ رہی ہیں، وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہے، اور وزیر خزانہ کچھ کہہ رہا ہے۔ آگے چل کے وہ کہتی ہے آئی ایم ایف ہماری کسی بات پر یقین نہیں کر رہا، یعنی کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان پہ امپورٹڈ حکومت پہ یقین نہیں کر رہا، اور مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ اب جو آئندہ بجٹ آیا ہے اس پہ عوام کو خوشیاں ملیں گی۔ یہ حالت ہے ان کی۔ آگے چل کے کہتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں کہ اس لیے آئی ایم ایف کی تمام شرطیں ماننی پڑ رہی ہیں، آئی ایم ایف کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، آئی ایم ایف کی تمام شرطیں مانیں گے، جتنا وہ ٹیکس کہیں گے وہ لگائیں گے، سبسڈی جو ہے وہ ختم کریں گے، تمام چیزیں ختم کریں گے، مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوگا جس سے مزید پاکستان میں خودکشیاں اور جو ہے وہ افراتفری میں اضافہ ہوگا، ڈالر مزید مہنگا ہوگا۔ ٹیکس آمدن بڑھانی ہے تو خسارہ بے قابو ہو جائے گا۔ اگر ٹیکس کی آمدن نہیں بڑھائی تو خسارہ بے قابو ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کی پالیسیاں، معاشی پالیسیاں۔ ایک طرف کچھ کہتے ہیں اور وزیر خزانہ کچھ کہہ رہا ہے، وزیر اطلاعات کچھ کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہے، اور وزیر مملکت برائے خزانہ وہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو ناظرین، چاروں کے بیان آپس میں نہیں مل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کا دورہ ہونا ہے، جیسے بجٹ آنا اس کے بعد ایک انتہائی مہنگائی کا دورہ آنا بہت بڑا، اور یہ جو ہے عوام پہ بوجھ پڑنا ہے اتنا زیادہ کہ آٹا، چینی، گھی، کوئی چیز عوام کی استطاعت میں نہیں رہے گی، نہ قوت خرید میں رہے گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔